لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اچھائیاں اور برائیاں طے شدہ ہیں، تم ٹھیکیدار نہیں ہو کہ بتاؤ گے کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ لہجہ پہنچ رہے ہیں نا، میں لہجے میں ترجمہ دے رہا ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اچھائیاں کیا ہے برائیاں کیا ہے، ٹھیک؟ تبین الرشد من الغی۔ اب یہاں سنیے، فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، بہت توجہ سے سننا حافظو، فَمَن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ کرنا یہ تو ترجمہ ہوگا، یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ توجہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا دلیل ایمان نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ اللہ اللہ کہو نجات پا جاؤ گے، اللہ اللہ کہو نجات پا جاؤ گے، یہ فلسفہ قرآنی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یکفر بالطاغوت، پہلے باطل کا انکار کرو تب اللہ پر ایمان لے آنا۔ مجھے پیچھے کا بننا چاہیے، پیچھے کا بننا چاہیے، پہلے طاغوت کا انکار کرو تب اللہ پر ایمان لے آنا۔ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد دین اقرار باللہ پر نہیں ہے، بنیاد دین انکار باطل پر ہے۔ بنیاد دین انکار باطل پر ہے، اسی لیے کلمہ قل هو اللہ احد نہیں بنا کہ کہو اللہ ایک ہے، کہو اللہ ایک ہے، اللہ اللہ کرو نجات پا جاؤ گے۔ اگر یہ سلوگن ہوتا تو قل هو اللہ احد کلمہ ہوتا، قل هو اللہ احد کلمہ نہیں ہے، کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔
کے محشر میں سوال کرنا ہے ہم کو یہ جا کے محشر میں بتائیے تو محمد کو کس نے پالا ہے محمد کو کس نے پالا ہے کہ بر محمد والے محمد صلی اللہ کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑا سا سیمٹ آئیں کیونکہ کچھ لوگ دروازے پہ کھڑے ہوئے وہ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا کہ مجھے بھی بیٹھنے کا ذرا موقع مل جائے ذرا سیمٹ تھوڑا پیچھے جگہ مدفون فرمائیں ہر درد کی دوا ہے مقرر علی علی حسرت یہ ہے کہ جس وقت ہو قبض میری روح ہوٹوں پہ دم ہو اور زباں پر علی علی یکفر بالطاغوت یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے باطل کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے دشمن خدا کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے اور اب جب اللہ پر ایمان لاؤ تو طاغوت کا انکار کر کے ہمیں ایمان سے بتاؤ کہ پورے قرآن میں کسی کافر کے نام کا سورہ ہے سوائے سورہ لہب کے سوائے سورہ لہب کے تو اس سے بڑا مکے کا کوئی طاغوت نہیں ہے پہلا ابو طالب ہے تو انکار طاغوت کر رہا ہے پہلا ابو طالب ہے جو طاغوت کا انکار کر رہا ہے اٹھنے کے بعد ابو لہب سے کہا بیٹھ اپنی جگہ بیٹھ اپنی جگہ پر اور میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ سن اور جو میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ سن موقع نہیں ہے ورنہ میں کئی آیت چھیڑ دیتا قرآن نے کئی مقامات پر یہ بات کہی ہے کہ جب اللہ کا بیان آتا ہے تو کافروں کو بڑا برا لگتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ چاہے کافر برا مانے یہ ابو طالب بول رہا ہے بیٹھ اپنی جگہ اور میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ سن بیٹھ گیا ابو لہب اب مڑے رسالت مآب کی طرف قانون قبیلہ سمجھ لیجئے پہلے جناب ابو طالب اپنے وقت کے مکہ کے 7 منصب پر فائز ہیں 7 منصب پر فائز ہیں جناب ابو طالب جس میں سے ایک منصب ہے کہ آپ سردار بنی ہاشم ہیں دوسرا منصب یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے سردار قریش ہے
ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ سردار ہے. کل سے لے کے آج تک میں نے شاید کسی دن یہ جملہ اور بھی کہا تھا کہ چاہے افریقہ کے جنگلوں میں چلو، چاہے جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے جنگلوں میں چلو جہاں قبیلے ہیں، چاہے بستر چلو یا ہزاری باغ چلو، شہر اور علاقہ، نام پتہ محلہ سب بتا دوں گا، چلو وہاں کے قبیلوں میں. اور کل سے آج تک جو قانون قبیلہ چلا آ رہا ہے کئی ہزار سال سے، اس قانون قبیلہ کو آج بھی دیکھو اور کل بھی دیکھو. قانون قبیلہ میں جملہ سننا، قانون قبیلہ یہ ہے کہ کوئی سردار فرد قبیلہ کو سردار نہیں پکار سکتی. بات پوچھ رہی ہے؟ نہیں پکار سکتی. دیکھیں ہمارے یہاں بھی ذرا بدل کے یہ رائج ہے کہ کسی انجمن کا صدر کسی انجمن کے ممبر کو صدر صاحب نہیں پکار سکتا، سیکریٹری صاحب نہیں پکار سکتا، کیونکہ جھگڑا ہو جانے کا اندیشہ. میرا مذاق اڑا رہے ہیں، سیکریٹری آپ اور میں سیکریٹری پکار رہے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے؟ نہیں پکار سکتا. یہ قانون آج ذرا بدل کے. قانون قبیلہ یہ ہے کہ کوئی سردار فرد قبیلہ کو سردار نہیں پکار سکتا. کل سے لے کے آج تک یہ قانون رائج ہے. دو وقت ہے پکارنے کا، جب سردار بیمار ہو کے یا کسی وجہ سے استعفا دے رہا ہو، یا اسے یہ لگ رہا ہو کہ اب ہم مر جائیں گے، آخری سانس لے رہا ہو، تو وہ کسی بھی اپنی نگاہ میں معتبر انسان کو سردار کہہ کے بلاتا ہے اور اپنی جگہ بٹھا دیتا ہے. تو پوری قوم یہ سمجھ جاتی ہے کہ اب ان کے بعد ہمارے سردار یہ. ٹھیک ہے؟ یہ قانون آج بھی رائج ہے. توجہ ہے، اس لیے کہ سرداری میں ووٹنگ نہیں ہوا کرتی. یہی طریقے ہیں کہ سردار کسی کو اس طرح بٹھا کے سردار بنا دیا کرتا ہے. قانون سمجھ میں آ گیا؟ آج بھی 21ویں صدی تک یہ قانون ہے. میں تو 1400 سال پہلے لے جا رہا ہوں تمہیں کہ جب جناب ابو طالب نے ابو لہب کو بٹھایا، کہا بیٹھ اپنی جگہ پر، اور میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ سن، تو آیت کا آدھا ٹکڑا پورا کر دیا. یکفر بالطاغوت، یعنی طاغوت کا انکار. اور اس کے بعد ابو طالب اڑے رسالت باغ کی طرف اور آواز دی، قوم یا سیدی. شوکت فہمی جیسے مورخ میں بھی جو انتہائی متاثر ہے، اس نے بھی یہ جملہ لکھ ہی دیا کہ جناب ابو طالب نے رسول کی طرف مڑ کے کہا، قم یا سیدی، اٹھئے میرے سید و سردار، اور جو چیز چاہے کہیے. بیت العشیرہ کے بعد دیکھ کے بتاؤ کہ سردار ابو طالب ہے یا رسالت مآب ہے. تو سرداری تو ابو طالب کے پاس ہے، پھر یا سیدی کیوں کہا؟ میں پوچھوں ابو طالب سے، کیا تم دنیا کی سرداری دیکھ رہے ہو؟ میں انہیں سردار انبیاء سمجھتا ہوں. اور کیسے کلمہ پڑھا جاتا ہے، لکیر کے فقیروں، لکیر کے فقیروں. فقیر نہیں کہہ رہا اس لیے کہ ایک نہیں ہے. لکیر کے فقیروں، تم لا الہ الا اللہ کہنے کو کلمہ اور ایمان سمجھتے ہو، یہ تو منافق بھی کہا کرتے ہیں. کیا سن رہے ہو؟ یہ تو منافق بھی کہا کرتے تھے. یاد رکھو، جب تک ابو طالب جیسا جرأت انکار باطل نہ ہوگا، ایمان خالص نہیں ہوگا.
ایمان ہے. اور میں تو کہتا ہوں عرفان پہ بات کرو، عرفان پہ، کہ یہ مومن کتنا با عرفان ہے. میرے نبی، میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، نہ دن میں نہ رات میں. قسم ہے 3 برس کے شیب ابو طالب کی زندگی کی، دن رات اگر کسی نے ایک کر دیا رسول کے لیے تو وہ ابو طالب ہے. جملہ سنو عرفان کے حوالے سے، جس نے دن رات ایک کر دیا اور نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، وہ ابو طالب ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے حبیب، آپ کے پروردگار نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. دلیل اسی میں اور آگے ہے، اور میں تھوڑی دور اور آپ کو لے کے آؤں گا. کون ہے وہ ابو طالب ہے. دن میں رسول کے ساتھ، رات میں رسول کے ساتھ. رسول کو پہلے رسول کی جگہ پہ سلاتے ہیں، اور جب رات آتی ہے تو رسول کی جگہ اپنے کسی بیٹے کو سلا دیتے ہیں. 4 بیٹے ہیں ابو طالب کے پاس، طالب، جعفر، عقیل، علی. ہر بیٹے میں 10 سال کا فرق ہے. دیکھیے سارے سبجیکٹ ہیں گفتگو کرنے کے. طالب سے 10 سال چھوٹے ہیں ان کے چھوٹے بھائی، عقیل سے 10 سال چھوٹے ہیں جعفر، ان سے 10 سال چھوٹے ہیں مولا کائنات. 10 سال کا نپا تلا فرق ہے چاروں بھائیوں میں. میں یہاں ٹھہر کے بات نہیں کروں گا، موضوع میرا الگ ہے. اور ہر بیٹے کو سلا رہے ہیں. رسول کے بالکل ہم عمر جو ہیں وہ طالب ہیں. اس کے بعد 10 سال کے فرق سے ہر بچہ 30 برس چھوٹے ہیں مولا کائنات. 30 برس چھوٹے ہیں رسول سے مولا کائنات. ہر عمر کی نیند الگ ہوتی ہے. 30 سال کی نیند الگ ہوتی ہے، 30 سال کی نیند الگ ہوتی ہے، 40 سال کی نیند الگ ہوتی ہے. 60 والا تو نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے. میں نے ایک ہی نیند کی تشریح کی اور کی نہیں کر رہا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. ہر نیند الگ ہوتی ہے. بڑی توجہ، جملہ حوالے کر رہا ہوں. عرفان ابو طالب نبی کو کہاں سلاتے ہیں؟ جہاں ان کا بستر ہے، جہاں ان کی ایک جگہ بنا دی ہے تاکہ یہ شہرت بھی پا جائے. کسی بھی خفیہ ذریعے سے کسی کو خبر لینی ہو تو یہ معلوم ہو کہ نبی کہاں سوتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. جناب خدیجہ بھی ہیں، مولا کائنات اپنے باپ اور اپنی فیملی، ابو طالب اپنی فیملی، جعفر، عقیل، طالب، یہ سب اپنی فیملی کے ساتھ ایک گھر. فیملی کے رہنے کا ایک اصول طریقہ الگ ہوتا ہے. توجہ ہے. بالکل اکیلا آدمی ہو تو کہیں بھی رہ جائے، سو جائے. توجہ ہے. تو اب ایک ایک مرکز بنا دیا گیا ہے. مثلا شیب ابو طالب میں یہ کنارہ ان کے ہاتھ، وہ کنارہ ان کے حوالے، وہ ان کے حوالے. یہ بیٹھکا ہے، یہاں بڑے بیٹھیں گے، یہاں چھوٹے بیٹھیں گے. اس لیے کہ شیب میں پورا ایک قبیلہ ہے بنی ہاشم کا جو ان کے ساتھ ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ماشاء اللہ. آپ صاحبان فکر و نظر ہے، زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے. رسول کو سلایا جہاں شہرتن سونا چاہیے کہ یہ رسول کا علاقہ ہے، ان کا گھر ہے، سلا دیا. اور جب رات آئی تو رسول کو طالب کے بستر پر، طالب کو رسول کے بستر پر، رسول کو عقیل کے بستر پر، عقیل کو رسول کے بستر پر. ہر عمر کی نیند کا مزاج جو ہاتھ جانتے ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں.
گلی گلی شہر شہر گلی گلی ادھر نبی ادھر علی عرفان ابو طالب پہ بات کرو، یہ ہاتھ کیسے موجز نما کہ نرم و نازک نیند کو ٹوٹنے نہ دے۔ اور علم و عرفان کی ایک آخری بات اور سنا کے گفتگو تمام کرنا چاہوں گا۔ عزیزو، جناب ابو طالب کے پاس رسالت مآب آئے 8 برس کی عمر میں، تقریباً 8 عام الفیل کو، اور اس سے پہلے تھے جناب عبد المطلب اپنے دادا کی نگرانی میں۔ 8 برس کے رسول آئے۔ اس وقت کوئی قرآن کے بارے میں جانتا تھا؟ نہیں۔ کسی رسول کے آنے کے بارے میں یہودیوں کو خبر تھی کہ آنے والا ہے۔ مکہ کافر جانتا تھا؟ مکہ کا کافر نہیں جانتا تھا۔ کوئی شہرت تھی مکے میں؟ نہیں۔ یہ نبی ہے کوئی جانتا تھا؟ نہیں۔ توجہ رکھیے گا، کوئی قرآن کی آیت آئی نہیں۔ قرآن ابھی آئے گا 32 برس بعد، ٹھیک ہے؟ ابھی 8 سال کے آئے ہیں، 32 برس بعد جب رسول 40 سال کے ہو جائیں گے اس کے بعد قرآن آنا شروع ہوگا۔ اب ذرا سا، سب سے اچھا مولوی وہ ہوتا ہے جو حساب کتاب میں کمزور ہو۔ اس کو کہیں نوٹ کر لیجیے، بڑے کام کی بات ہے جو میں آسانی سے بتا دوں۔ کہیں اگر حساب کتاب میں مولوی سخت نکلا تو بڑی بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے حساب کتاب کی بات تو آپ یاد کیجئے، میں آپ کو صرف بتاتا چلا جاؤں گا۔ 8 سال کی عمر میں رسول آئے ہیں، ابھی کوئی نہیں جانتا کہ قرآن کوئی کتاب ہے کہ نہیں ہے، آئے گی نہیں آئے گی، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت ہے، کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ رسول 20 سال کے ہو گئے، کسی کو خبر ہے؟ نہیں ہے۔ ابھی قرآن آنے میں 20 سال باقی ہے۔ حساب میں گڑبڑ ہو جائے تو آپ بتائیے گا۔ رسول 25 سال کے ہو گئے، کسی کو خبر ہے؟ نہیں ہے۔ ابھی قرآن آنے میں 15 سال باقی ہے۔ اب ذرا سا جوڑنا شروع کیجئے، قرآن آنے میں 15 سال باقی ہے، مولائے کائنات کو زمین پر آنے میں 5 سال باقی ہے۔ مولائے کائنات کو روئے زمین پر آنے میں 5 سال ابھی باقی ہے، اور قرآن کو آنے میں 15 سال باقی ہے۔ توجہ ہے، 15 سال باقی ہے، اور معصوم عالم کو آنے میں 22 سال باقی ہے۔ جڑ گیا؟ معصوم عالم کی ولادت میں 22 سال باقی ہے۔ دنیا کا کوئی ڈی این اے اسے نہیں بتا سکتا۔ مجھے سائنسی گفتگو کی طرف لے جانا مقصود نہیں ہے عزیزو، کوئی ڈی این اے نہیں بتا سکتا جو ابو طالب بول رہے ہیں۔ معصوم عالم کی ولادت کو 22 سال، مولائے کائنات کی ولادت کو 5 سال، قرآن کے آنے میں 15 سال، رسول کی عمر ہے 25 سال۔ 25 سال کے بھتیجے